اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر 74 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر قرآن نکال لیجئے، چیک کیجئے، آیت نمبر 30 علیہا 19۔ آپ اس کا پورا رکوع پڑھ لیجئے، بلکہ یہ رکوع نمبر پہلا ہی رکوع نمبر ہے، رکوع نمبر 1 ہے، اور یہ ختم ہوتا ہے 31 پہ۔ تو 30 نمبر کی آیت میں ہے وَعَلَيْهَا 19 کہ ہم نے جہنم کے 19 داروغہ فرشتے رکھے ہیں۔ پھر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا الْمَلَائِكَةَ، جو جہنم کے جو اصحاب رکھے ہیں وہاں سیکیورٹی، وہ سوائے ملائکہ کے اور کوئی نہیں ہے، یعنی ملائکہ کو وہاں رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتْهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی گنتی ایک فتنہ بنا دیا ہے کافروں کے لیے۔ تو میں جب کبھی بھی میراکلز کی بات کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، عام لوگ تو بڑی خوش دلی سے سنتے ہیں، ان کے لیے ایک اچنبھا ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ قرآن کے اندر کیا معجزات ہے، ان کا دل آمادہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کا جس کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جتنے غیر مسلموں سے اس کا ذکر کیا اور بتایا میراکلز، دیکھیے ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، نمبرنگ میں بتایا، آپ یقین مانیے وہ لوگ اسلام قبول کر لیے، وہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیے۔ قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کرنا ہی اسلام میں داخل ہو جانا ہے، ضروری نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنا اور داخل ہونا، یہ ہمارے پاس بنایا ہوا ایک طریقہ ہے۔ وہ پڑھ کے بولے تو اس کی بات میں کچھ وزن ہے، کچھ اہمیت ہے اس کی۔ ہمارے پاس جس مٹھو بیٹے پپی دے والا حساب ہے، جو طوطے رٹا مارتے ہیں۔ بہرحال میں نے جتنے ایسے لوگوں سے بات کی ہے، دیکھنے میں ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کسی فرقے کے امیر ہیں اور بہت بڑے اپنے آپ کو داعی سمجھتے ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، ایسی بری طرح ان کا چہرہ بدل رہا ہے، اتنا بری طرح مجھے جھڑکی دے رہے ہیں، اتنی بری بری گالیاں دے رہے ہیں، مجھے بول رہے ہیں پھر سے کلمہ پڑھو، تم کافر ہو گئے، تم نمبرنگ کے پیچھے پڑے ہوئے۔ میں سوچا ارے رے رے رے، یہ تو میں نے پہلے ان کو یہ آیت سنا دینا تھا کہ یہ کافروں کے لیے جو ہے یہ فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے شک میں ڈالنے کے لیے وہ بنایا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں ہے بھائی، یہ روشنی کی وجہ سے جو ہے، ہاں یہاں پر ہے وہ سورہ انا للہ۔ خیر آپ دیکھ لیجئے 31 میں پڑھ دیتا ہوں، للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور جو لوگ اس کتاب کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں ان کا یقین بڑھتا ہے، ویزداد الذین آمنوا، اور ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنین۔ اب جو ہے یہ مومن اللہ کی کتاب سے یعنی شک میں نہیں پڑتے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات سے کہ ذرا غور فرمائیے، آپ رات دن کسی چیز سے جوجھتے ہیں، اس کا چیز کا استعمال کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں فون ہے، نمبر ڈائل کرنے سے یہ ہوتا ہے، نمبر ڈائل کرنے سے آپ کا پاسورڈ کھلتا ہے، اتنا سا آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، 4 ڈیجٹ کی وجہ سے آپ لاکھوں کروڑوں کی ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ فون پہ کچھ نمبرز مارتے ہیں پاسورڈ، آپ کا پیسہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نمبرنگ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کی گاڑیوں پہ نمبر ہے، آپ کے گھر پہ نمبر ہے، آپ کے بچے کے مارکس میں نمبر ہے، آپ کی عمر نمبرنگ میں ہے۔ نمبرنگ کہاں نہیں ہے؟ کسی چیز کو سیو کرنے کا بہترین ذریعہ نمبرنگ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ ایک کارڈ کو اسکریچ کر کے اپنے ٹیلی فون میں ریچارج کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت کارڈ چھپ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے بار کوڈ بنائے جا رہے ہیں، وہ نمبرنگ نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ کیسے دوبارہ میچ نہیں ہو رہا، وہ کیسے نمبرنگ ریپیٹ نہیں ہو رہی؟ بھئی میں آپ کا اے ٹی ایم کارڈ لے کے مارنا شروع کروں، 4 نمبر فیل ہوگا، کہیں نہ کہیں تو لگے گا نا۔ لیکن انہوں نے ایک سسٹم لگا دیا، 3 بار کی کاؤنٹنگ ہے ان کے پاس، ایک بار پاسورڈ غلط، دوسری بار پاسورڈ غلط، تیسری بار پاسورڈ غلط، آپ کا کارڈ بلاک ہو جائے گا، آپ کا فون بلاک ہو جائے گا، پھر آپ کو کمپنی میں جا کے کھلانا پڑے گا۔ بعض سافٹ ویئر ایسے ہیں 24 گھنٹے تک پھر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، 24 گھنٹے میں وہ آپ کو میسیج دیں گے کسی نے آپ کا
کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے آپ کا فون استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو ای میل پہ میسج آئے گا۔ ہر چیز نمبرنگ میں ہے، آپ کی عمر نمبرنگ میں ہے، آپ کی نمازیں نمبرنگ میں ہیں۔ چلیے جس وقت گھڑی نہیں آئی تھی کیسا تھی نمبرنگ؟ سورج کے اطراف جو زمین گھوم رہی ہے اسی سے رات دن ہو رہے ہیں، رات دن میں ٹائمنگ ہے، فجر کا وقت اتنا، ظہر کا وقت اتنا، کیوں آپ ناراض ہو رہے ہیں اتنا؟ اگر آپ کو عقل نہیں ہے، آپ سوچ سمجھ نہیں سکتے، آپ کے اندر تقابل کی صلاحیت نہیں ہے، تو کم سے کم صبر کر کے تھوڑا سا سنیے سامنے والے کی بات، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اٹھائے کسی کو بھی کافر بول دیے، اٹھائے اور جھڑکی دے دیے، کسی کو بھی انگلی اٹھا دیے اس کے اوپر۔ ارے بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، میں بارہا بول رہا ہوں، شرم آنی چاہیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، جنت میں جائیں گے سیدھا؟ ارے غیر مسلم جس کو تھوڑا سا کامن سینس ہے وہ فوراً دیکھ رہا ہے کیا ہے، نہیں یہ تمہاری یہ جو تھیوری ہے نا، یہ نمبرنگ والی، یہ بالکل میری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا آپ کو کافر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کافر اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ 19 نمبر سے کیا غرض پڑی گئی، کیوں اللہ 19 کا ذکر کرے گا؟ کیا اس کے پاس 20 فرشتے نہیں ہیں؟ کیا 200 نہیں ہیں، 2000 نہیں ہیں، 19 لاکھ فرشتے نہیں ہیں جہنم کے لیے؟ یہ 19 فرشتے ہی کیوں؟ ذرا عقل استعمال کیجئے۔ میتھمیٹکس بنیادی طور پہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، 1 سے 9 تک کی گنتی اللہ نے نازل کی ہے، اپنے تمام انبیاء کو سکھائی ہے، اور 1 سے 9 تک 19 بنتا ہے۔ 19 میں 1 بھی ہے، 9 بھی ہے، مطلب یہ ہے هو الاول هو الآخر، اس سے پہلے بھی سب زیرو ہے، اس کے بعد بھی سب زیرو ہے۔ اتنی عقل نہیں ہے؟ ذرا اس 19 نمبر کو دیکھیے کیا کیا کرتا ہے وہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 6 دن میں اللہ نے کہا دنیا بنائی ہے، 19 کو 6 سے ضرب دیجئے 114، پوری دنیا کے لیے 114 صورتیں موجود ہیں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے لیجئے، اس کے حروف کو الگ کیجئے، 19 ہے۔ 19 نمبر ایک پرائم نمبر ہے جو نہ 2 سے 3 4 5 6 7 8 کسی سے تقسیم نہیں ہوتا، ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا۔ میں اگر 19 نمبر کے فضائل بیان کرنے لگوں تو 19 گھنٹے ہو جائیں گے۔ پوری قرآن 19 نمبر سے ڈیوائیڈڈ ہے یا ملٹیپلائی ہے۔ کتنی چیزیں بتاؤں میں آپ کو 19 کی؟ تو اس طرح کسی کو بول دینا، کسی کے لیے یہ کر دینا، اور ذرا نمبرنگ پہ غور کیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے گارنٹی دی ہے لیستقن الذین آمنوا ازدادت ایمانہم، کہ ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ میرا تو ایمان ہو رہا ہے ملٹیپلائی الحمدللہ، جتنا زیادہ میں اس قرآن میں تحقیق کر رہا ہوں نمبرنگ پہ، الحمدللہ میرا یقین بڑھتا جا رہا ہے، واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ ہم تو جھوٹ بول رہے تھے اب تک کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو بات آپ یقین سے نہیں کہتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سورہ منافقون کی پہلی آیت، شاید ہر بیان میں بولتا ہوں میں یہ بات۔ مجھے بڑا افسوس ہوا تو میں نے سوچا چلو میں ہی اپنا طریقہ بدل دیتا ہوں، جب کبھی بھی میں میریکلز بتانے کی شروعات کروں گا، کسی کو بتانے کے لیے بیٹھوں گا تو سب سے پہلے یہ آیت سنا دوں گا، تاکہ وہ بیچارہ کافر نہ ہو جائے اللہ کی نظر میں۔ وہ جذبات میں، اپنی انا میں، اپنی ضد میں اتنی بکواس کر دے گا کہ وہ بعد میں خود پچھتائے گا قیامت کے دن۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو میریکل سمجھانے سے پہلے اس کو قرآن کی آیت کھول کے بتا دینا چاہیے کہ بھائی صاحب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 19 داروغہ فرشتے رکھے ہیں جہاں آپ کو تشریف لے جانا ہے۔ اگر یہ 19 کے نمبر کا آپ نے انکار کیا تو پھر وہیں رہیں گے کافروں میں۔ اگر اس سے باہر آنا ہے تو جیسے ایمان والے اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، واقعی اس میں مچھر اور مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دی ہے۔ آپ کو کیا معلوم مچھر کیا چیز ہے؟ تو کافروں کے ڈائلاگ اللہ نے ریپیٹ کر دیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا غرض پڑی گئی مچھر اور مکھی جیسی مثال دینے کے لیے؟ اللہ ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس کو آپ کافر سمجھتے ہیں انہوں نے مچھر کو نکال کے اس کی تاریخ دیکھی ہے، اس کی عمر پتہ کی ہے کہ ایک میل مچھر جو ہے 14 دن زندہ رہتا ہے، اس کی فیمیل 45 دن 44 دن زندہ رہتی ہے، اس کو 200 آنکھیں ہیں، 6-7 دل ہیں، اس کی 7 ٹانگیں ہیں، بیچ والی ٹانگ میں انستھیسیا ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ 14 دن کی زندگی میں وہ آپ کے کھڑے ہوئے آدمی کو ملیریا دے کے آپ کو زمین پہ لا دیتا ہے؟ یعنی نہ تو ہمارے اندر عقل ہے، نہ شرم و حیا ہے، نہ صبر ہے، ایمان کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، جو بھی میریکلز پیش کریں گے پہلے یہ آیت بتا دیجیے اللہ کے واسطے، ان کو بتا دیجئے کہ بھائی آپ کہیں کافر نہ ہو جائیں۔ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا منہ بند رکھیے اپنا اور سنیے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، کیونکہ آج لوگ قرآن کو پھاڑ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ہمارے بچے کافر ہو رہے ہیں، ہم کو شرم نہیں آ رہی۔
اللہ اکبر.